السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ وبیاکم، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے کتاب الایمان والنذور، نذر اور قسم کے احکام اور مسائل کا آغاز کیا تھا، اور کل کچھ بنیادی قسموں کے حوالے سے جو احکام اور مسائل ہیں یہ ہم نے پڑھے تھے، اور آج ہمارے پاس اس کا دوسرا حصہ ہے، اور آج ہمارے پاس اس کا دوسرا حصہ ہے جس کے اندر ہم غیر اللہ کی قسم کھانے کا حکم اور اس کا کفارہ کیا ہے یہ پڑھیں گے، اور قسم کی اقسام اور ہر قسم کا حکم کیا ہے اور قسم کا کفارہ۔ یہ تین چیزیں آج ہمارا موضوع ہیں جس کو انشاءاللہ ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس غیر اللہ کی قسم کھانے کا حکم یہ ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ قسم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام، اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں سے کسی صفت سے قسم جو ہے وہ اٹھائی جائے، جیسے کل اس کے صیغے بھی ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے علاوہ کسی نبی، کسی فرشتے، کسی ولی، بیت اللہ، کسی بھی مخلوق کی قسم اٹھانا، حتیٰ کہ والدین کیوں نہ ہوں، ان کے نام کی قسم کھانا یا ان کی قسم کھانا یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ حرام ہے اور شرک میں سے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے، یعنی شرک کی بڑی قسم ہے یا چھوٹی قسم ہے؟ اگر تو شرک اکبر ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر بغیر توبہ کے انسان مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور اگر شرک اصغر ہے تو بعض علماء کا موقف ہے کہ وہ بھی اللہ معاف نہیں کرتا، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض مفسرین کا یہ موقف ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شرک اصغر جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج انسان کو نہیں کرتا، البتہ وہ انسان خطرے سے خالی نہیں۔ تو یہ قسم جو ہے، اگر تو قسم اٹھانے والے کی عزت، احترام، اس کا مقام اس طرح ہو دل کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا قسم اٹھاتے ہوئے ایک مقام اور ایک احترام اور عزت ہوتی ہے، تو پھر بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا بغیر توبہ کے۔ اگر انسان مر جاتا ہے تو اللہ معاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس آیت نے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو قسم نہیں کسی کے نام کی کھاتا، لیکن ویسے ہی وہ احتراماً یا تعظیم کے اندر یا جس طرح بھی، یا اس کے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، ویسے ہی وہ قسم کسی کے سر کی قسم، کسی کے نام کی قسم اگر اٹھا لیتا ہے، تو اس صورت میں ہم نے کہا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ اصل یہ ہے کہ شرک اصغر ہے، لیکن کبھی یہ شرک اکبر میں بھی بدل جاتی ہے یہ قسم، جب اٹھانے والے کی تعظیم اور احترام اس قدر دل میں ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا احترام ہونا چاہیے۔ گویا کہ اس شخص نے جس کے نام سے قسم اٹھا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے، اس خوبی کے اندر، اس خصوصیت کے اندر کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور وہ ہے کہ قسم صرف اللہ کے نام یا اس کی صفات یا اس کی ذات کی اٹھائی جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں انہ ادرک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رکب وهو یحلف بأبیہ، کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قافلے کے اندر دیکھا، اور رکب جو ہے وہ جو گھڑ سوار یا سواریوں پر سوار قافلہ ہوتا ہے جس میں کوئی چلنے والے نہ ہوں، سارے سوار ہوں سواری پر، اس کو رکب کہتے ہیں، اس قافلے کو جس میں سارے سوار ہوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے اندر موجود تھے، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، واو یہاں حال کا معنی دے رہی ہے، اور اس حال میں کہ وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ کوئی بات ہوگی کسی سے یا کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا تو عمر بن خطاب بلند آواز سے اپنے باپ کے نام کی قسم کھا رہے ہیں، بھی ابھی، مجھے میرے باپ کی قسم، یعنی خطاب کی۔ تو اللہ کی نبی نے سن لیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا خبردار،
ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے ان اس بات سے کہ تحلفوا بآبائکم تم قسمیں کھاؤ اپنے باپوں کے ناموں. تو آبا کا لفظ جو ہے یہ اب کی جمع آبا، اور اس کے اندر آبا و اجداد آخر تک جتنے بھی ہیں وہ سارے آتے ہیں، صرف باپ نہیں، دادا بھی، پردادا بھی، آخر تک جتنے بھی جد اعلیٰ سارے اس میں آتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے صحیح راستہ بھی بتایا، غلط راستے سے، غلط طریقے سے آپ نے روکا، اور اس کے بعد صحیح راستہ بھی بتایا. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی کے کام کو غلط کہیں تو ہمیں اس کا متبادل بھی اس کو بتانا چاہیے، ہمیں اس کا متبادل بھی اس کو بتانا چاہیے اور اچھے طریقے سے اس کی رہنمائی کرنی چاہیے. اگر کوئی مثلا اگر اس کی مثال اگر ہم اس کو اپلائی کرنا چاہیں کہ ہم کسی کو اگر غلط راستے سے یا غلط کام سے روکتے ہیں تو ہمیں اس کا متبادل بھی بتانا چاہیے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا اگر ہم کسی کو غیر اللہ کا وسیلہ ڈالنے سے، غیر اللہ کا توسل اور واسطہ ڈالنے سے اگر ہم روکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو غیر اللہ کا واسطہ دینا اس کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، جیسے وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جیسے چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے ان اولیاء کی ضرورت ہوتی ہے. تو گویا کہ وہ قیاس کرتے ہیں سیڑھی پر. تو یہی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ہی تو اہل مکہ اور مشرکین مکہ کو ملامت کیا ہے اور ان کی مذمت کی ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا اپنے معبودوں کے بارے میں، اپنے الہوں کے بارے میں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس وجہ سے تاکہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، تاکہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے ان کے اس قول پر کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہے وہ یہ تمہیں بت اور یہ نہیں کرتے کہ تم ان کے نام کی نظریں دو، نیازیں دو، چڑھاوے چڑھاؤ اور کہو کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور یہ واسطہ ہیں اور وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. تو اگر ہم کسی بندے کو روکتے ہیں کہ آپ کسی ولی، کسی نبی یا کسی اور کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ نہ دو، اللہ تعالیٰ کو وسیلے اور واسطوں کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ صحیح وسیلہ دو، صحیح وسیلہ دو اللہ تعالیٰ کو، تو پھر ہمیں اس کو صحیح وسیلے کا طریقہ بتانا چاہیے کہ صحیح وسیلہ کیا ہے. اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وحزنی الی آخر الحدیث او وجلاء همومنا واحزاننا. جمع بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر دعا کر رہے ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم هو لک، جو تیرا نام ہے، تم نے خود اپنا نام وہ رکھا ہے، اپنی کسی آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب میں اتارا ہے، یا وہ تیرے نام جو تو نے مخلوقات کو سکھائے ہیں ہمیں نہیں پتا، یا اپنے پاس علم غیب میں رکھے ہمیں نہیں پتا. اللہ ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے والا بنا دے، الی آخر الحدیث، حدیث کے آخر تک. تو ہمیں ان کو جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی بتانا چاہیے کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا وسیلہ دیں، اس کے ناموں کا وسیلہ دیں. اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ وسیلہ بتایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم جب بھی اللہ کو پکارو، اللہ کو بلاؤ، ان ناموں سے بلاؤ. اسی طرح اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیں اللہ تعالیٰ کو، اور یہ ثابت ہے وہ 3 غار والوں کا واقعہ جو غار میں پھنس گئے تھے اور آندھی طوفان کی وجہ سے پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا، تو انہوں نے ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو دیا، جس سے جو ہے وہ غار کا منہ صاف ہو گیا، پتھر ہٹ گیا. حالانکہ وہ اتنا بھاری پتھر تھا کہ اس کو وہ ہلا بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کی قدرت سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پتھر پیچھے ہٹتا گیا اور غار کا منہ جو ہے وہ کھلتا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی تھا، اور بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ انسان اپنے اس عمل کا جو اس نے اللہ کے لیے کیا ہو اس کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے. اسی طرح کسی زندہ نیک آدمی سے دعا بھی کروائی جا سکتی ہے، یہ بھی ایک طرح کا وسیلہ ہے. کسی زندہ نیک آدمی سے دعا بھی کروائی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ایسے متعدد واقعات ہیں، صحابہ آپ سے آ کر دعائیں کرواتے تھے. اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کو کہا تھا کہ اویس کرنی جو ہے وہ اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کروانا. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین نے حضرت عباس کو
بارش کی دعا کے لیے مقدم کیا تھا اللہ کی نبی کی قرابت کی وجہ سے، اور وہ زندہ تھے، لیکن کوئی بھی صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر چل کے نہیں گیا اور آپ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب نبی کا وسیلہ صحابہ نے نہیں دیا اپنی زندگی میں، چند ضعیف واقعات ذکر کیے جاتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، تو پھر کسی اور کا وسیلہ واسطہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ہے، تو ہمیں ان کا متبادل بتانا چاہیے جیسے اللہ کے نبی نے یہاں بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار تم میں سے کوئی جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھائے، فمن کان حالفا فلیحلف باللہ، جو کوئی قسم اٹھانا چاہتا بھی ہے تو اللہ کی قسم اٹھائے، وإلا فلیصمت، وگرنہ خاموش رہے، ایسی قسمیں نہ اٹھائے کہ جن پر اللہ ان کی پکڑ کرے اور ان کو سزا ملے یا وہ گناہ گار ہو جائیں۔ یا تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ یا پھر کوئی قسم نہ کھاؤ۔ اس اب بخاری اور مسلم کی حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے۔ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر پہنچے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم، نہ تم قسمیں اٹھاؤ اپنے باپوں کی، اپنے باپوں یا اپنے، ولا بامہاتکم، نہ اپنی ماؤں کی قسمیں اٹھاؤ، ولا بالاندادی، اور نہ ہی بتوں کی جو اللہ کے شریک بنائے جاتے ہیں، لات، منات، عزا وغیرہ، ان کے ناموں کی بھی قسمیں نہ کھاؤ۔ اور اسی طرح انداد کے اندر جو دور حاضر کے اندر لوگ اولیاء اور صالحین کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، نظر میں، نیاز میں، عبادات میں، دعاؤں کی قبولیت میں، دعاؤں کے سننے میں، علم غیب میں، مختلف چیزوں میں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ولا تحلفوا الا باللہ، اور نہ تم قسم کھاؤ مگر اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ جب بھی اٹھاؤ۔ ولا تحلفوا باللہ، اور نہ تم اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ، الا، مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم صادقون، سچے ہو۔ اگر اللہ کی قسم بھی اٹھانی ہے تو اس حال میں اٹھاؤ کہ تم سچے ہو، یہ نہ ہو کہ انسان جھوٹا ہو اور دوسروں کو قائل کرنے کے لیے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے، اعتماد میں لینے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا رہے۔ اس کی بہت سخت وعید ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ آباء و اجداد کے نام کی، ماؤں کی قسم، اسی طرح بتوں کے نام کی، دیگر جو اولیاء صالحین ہیں وہ بھی اسی کے اندر، انداد کے اندر آتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم بھی اس حال میں اٹھائی جائے کہ انسان سچا ہو، یہ نہ ہو کہ جھوٹا انسان ہو اور اللہ کی قسمیں اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے، اعتماد میں لیتا رہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھانا، کسی جھوٹ پر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دینا۔ حضرت سعد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں، یہ راوی ہیں، تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ سمع ابن عمر رجلا، عبداللہ ابن عمر نے ایک آدمی کو سنا، یحلف، وہ یہ قسم اٹھا رہا تھا۔ کون سی قسم اٹھا رہا تھا؟ لا والکعبہ، لا والکعبہ، نہیں کعبہ کی قسم، یعنی کسی بات پر قسم کھا رہا تھا کہ نہیں، ایسے نہیں، مجھے کعبہ کی قسم۔ اب رب الکعبہ، تو چلیں یہ تو ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اضافت کر کے کعبہ کے رب کی قسم، یہ تو ثابت ہے اور صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آپ جو ہے وہ ربوبیت پر قسم کھا رہے ہو۔ لیکن خالی بیت اللہ کی قسم کھانا، بیت اللہ کو اللہ کی صفت تو نہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے وہ نسبت تشریف کی ہے اور فضیلت اور افضلیت کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کعبہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے نہیں۔ فقال له ابن عمر، تو ایسے شخص کو جو کعبہ کی قسم اٹھا رہا تھا، عبداللہ ابن عمر نے اسے کہا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد اشرکا، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا، حتیٰ کہ بیت اللہ کی بھی قسم کھانا، یہ بھی شرک ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ اور یہ عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ ہے، عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، یہ میری بات نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث واضح اس پہ دلالت کر رہی ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر نے اس کو جو ہے وہ واضح کر دیا کہ اس میں بیت اللہ بھی شامل ہے، تو کوئی بھی غیر اللہ کے علاوہ ہو، چاہے اتنا بڑا اللہ کا گھر جس کا مقام ہے مسلمانوں کے ہاں، اللہ کے ہاں، نبی کریم علیہ السلام کے ہاں، اس کے نام کی جب قسم نہیں اٹھائی جا سکتی تو کسی اور کی کیسے؟ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ تعالی جو المغنی کے مصنف ہیں،
جو فقہ حنبلی پر معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو غیر اللہ کی قسم کھائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے اور شرک سے برات کا اعلان کرنے کے لیے فوراً کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی قسم کھا بھی لے غیر اللہ کی، اپنے ماں کے نام کی، باپ کی، کسی اور چیز کی، تو فوراً وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لے، شرک سے برات کا اعلان کرے اور توحید کا اعلان کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو غیر اللہ کی قسم کھائے اسے چاہیے کہ وہ کہے استغفر اللہ، وہ کیا کہے؟ استغفر اللہ۔ یہ بھی مغنی کے اندر انہی سے مروی ہے، لیکن صحیح حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ہے اس کا کفارہ جو ہے وہ مروی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ جو غیر اللہ کی قسم کھائے یا جو کہے واللاتی، اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اور یہ حدیث صحیح اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو موضوع ہے حروف قسم کا، کہ قسم کے وہ کون سے حروف ہیں جن کو ہم اللہ کے ناموں کے ساتھ شامل کر کے قسم اٹھا سکتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نام کے ساتھ اس قسم کو یا اس حرف کو شامل کریں تو وہ قسم شمار ہوگی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ قسم شمار ہوگی۔ جی، تو حروف قسم جو ہیں وہ 3 ہیں، با، واو، تا، اور ان سے قسم اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہے واللہ باللہ تاللہ، حسب استعمال۔ اور قرآن کریم میں یعنی جو آپ استعمال کرنا چاہتے، قرآن کریم میں اس کی متعدد مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ یہاں بتائیے آپ مونا، آپ بتائیے کہ یہاں کس حروف قسم میں سے کس کے ساتھ قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ سر باللہ با کے ساتھ۔ احسنتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارم آپ بتائیے، ارم قاسم آپ بتائیے کہ اگلی آیت میں ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم شریک بنانے والے نہ تھے، ہم تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، ما کننا نہیں تھے ہم مشرکین، شرک کرنے والے۔ بتائیے یہاں کس حرف قسم کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ ارم کہاں پہنچی آپ؟ حماد آپ بتائیں، جی سر السلام علیکم۔ حماد بتائیں آپ۔ واللہ واللہ، تو یہاں واو حرف قسم استعمال ہوا ہے۔ پہلی آیت میں با کے ساتھ قسم اٹھائی گئی ہے اللہ کے نام سے، اور یہاں واو کے ساتھ۔ تیسری آیت میں بتائیں آپ ارم، اگر آپ تشریف لے آئی ہیں تو آپ بتائیے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کو، اور اللہ کی قسم میں ضرور ہی تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، یعنی جب تم یہاں سے نکل جاؤ گے تو میں یہ کروں۔ تو بتائیے یہاں کون سا حرف قسم استعمال ہوا ہے؟ تا سر۔ تاللہ۔ تو یہاں یہ تینوں آیات جو ہیں میں نے اس وجہ سے ذکر کی ہیں مختلف مقامات سے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ تینوں حروف کا استعمال قرآن سے ثابت ہے، تینوں حروف کا استعمال قرآن سے ثابت ہے۔ اور سورہ یوسف کے اندر بھی جو ہے وہ متعدد مقامات پہ تاللہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تا کے ساتھ قسم جو ہے وہ اٹھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام یا صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھاتے ہوئے زیادہ تر حرف با اور واو ہی مستعمل ہیں۔ تا سے قسم کھانا بہت کم ہے، اور وہ بھی لفظ اللہ کے ساتھ بس، یعنی زیادہ اس کا استعمال لفظ اللہ کے ساتھ ہے۔ تاللہ، آپ یہ نہیں کہیں گے تر رحمانی، تل خالقی، تل جباری، ایسے نہیں، بلکہ بالخالقی، بالجباری، یا واللہ وباللہ، آپ اس طرح قسم کھا سکتے ہیں۔ قسم کی اقسام کیا ہیں؟ دیکھیے، قسم اٹھانے والے کے مقصد اور ارادے کے اعتبار سے قسم جو ہے وہ کئی اقسام پر مشتمل ہے، اس کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم یمین لغو ہے۔ یمین لغو جو ہے، لغو کہتے ہیں فضول، لغو کا معنی ہوتا ہے فضول، یعنی بیکار، جس کا کوئی اعتبار نہ ہو، تو اسی سے ہم لغویات کہتے ہیں، جو فضول باتیں ہوتی ہیں۔ تو انسان جو ہے
عرب کی عادت تھی کہ عرب بسا اوقات غیر ارادی طور پر ان کی زبان سے قسم جاری ہو جاتی تھی. مثلا اگر آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے یا آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں، تو اس نے آگے سے کہنا ہے واللہ اکلت، واللہ شربت، واللہ نمت، واللہ فعلت کذا، واللہ ما فعلت ما نمت ولا فعلت ولا اکلت ولا کذا. اس طرح آپ دیکھیں گے اکثر وہ قسمیں کھاتے ہیں. ان کی ایک عادت سی بن جاتی ہے، غیر ارادی طور پر ان کی زبان سے قسم جاری ہو جاتی ہے، اور اس میں چونکہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کے مواخذہ نہ کرنے کا اعلان کیا کہ اللہ ایسی قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا کہ جن میں انسان کا ارادہ شامل نہ ہو اور وہ غیر ارادی طور پر انسان کی زبان سے جو ہے وہ جاری ہو جائے، تقیہ کلام بنا ہو، انسان ہر بات پہ قسم کھا رہا ہے. ویسے ایک بات ہے کہ اپنی عادت بنا لینا قسمیں کھانے کی ہر بات پہ، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان کا، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا، کہ اعتماد اٹھ جاتا ہے، انسان سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے جب وہ ہر بات پہ قسم کھانے لگ جاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی یمین لغو جو بغیر قصد کے زبان پہ جاری ہو جائے اور اس میں ارادہ شامل نہیں ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم والی جو آیت ہے، انزلت هذه الآیۃ، یہ آیت نازل ہوئی کس میں؟ فی قول الرجل، آدمی کے اس قول میں یا اس کہنے میں، لا واللہ و بلا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، کیوں نہیں اللہ کی قسم. مطلب ایسی جو لوگ باتیں کرتے تھے، اس حوالے سے یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ ایسے لوگوں کے بارے میں حکم جو ہے وہ نازل ہوا ہے. اس قسم میں نہ کفارہ ہے اور نہ گناہ ہے. اس قسم میں نہ تو کفارہ ہے اور نہ گناہ ہے، کیونکہ اعتبار نیتوں کا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اگر انسان سنجیدہ ہو کر دل سے قسم اٹھاتا ہے تو پھر وہ قسم شمار ہوگی، لیکن یہاں انسان کا مقصد اور ارادہ ہوتا ہی نہیں، بس غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے ایک عادت بنی ہوئی ہے اور وہ زبان سے جاری ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس پر اس کا ہم نے کہا نہ کفارہ ہے اور نہ اس پر اس کا جو ہے وہ کسی شخص کا مواخذہ ہوگا. دوسری قسم ہے یمین غموس. یمین غموس جو ہے یہ غامسا یغمسو سے ہے. غامسا یغمسو جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈبو دینا، کسی چیز کو ڈبو دینا یا کسی کے اندر غرق کر دینا یا غوطہ زن ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یا کسی کے اندر جو ہے وہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ نیچے گہرائی کے اندر داخل کر دینا. کئی اس کے معنی ہیں. تو یمین غموس جو ہے اس سے مراد جھوٹی قسم ہے. اس سے مراد جھوٹی قسم ہے، کسی مسلمان کا جھوٹ کا ارادہ رکھتے ہوئے کسی سابقہ چیز پر قسم کھانا، کسی سابقہ چیز پر قسم کھانا، یہ جو ہے وہ جھوٹی قسم ہوتی ہے. کیونکہ مستقبل کے اندر تو آپ جو ہے وہ یمین منعقدہ ہوتی ہے. یمین منعقدہ کا مطلب یہ کہ آپ مستقبل کے اندر کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کر کے رہوں گا. اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، جس کو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم کے بعد میں ذکر کیا گیا. لیکن یمین غموس سے مراد کسی جھوٹی بات پر قسم کھانا ہے. مثلا انسان کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، یا میں نے یہ بات کہی تھی، یا میں نے آپ کو فلاں چیز دی تھی حالانکہ اس نے نہیں دی ہوتی. تو یہ جھوٹ پر قسم کھانا جو ہے اس کو یمین غموس کہتے ہیں. اور غموس اس وجہ سے کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ اس کا معنی ہوتا ہے ڈبو دینا، کسی کو ڈبو دینا، کسی کو غوطہ زن جو ہے وہ ہو جانا، یا کسی چیز کے اندر اس کو گرا دینا. تو چونکہ یہ قسم اٹھانے والے کو گناہ میں واقع کر دیتی ہے، اور وہ گناہ انسان کو جہنم میں ڈبو دیتا ہے، جہنم میں واقع کر دیتا ہے، اس وجہ سے اسے یمین غموس کہتے ہیں. کیونکہ یہ قسم اٹھانے والے کو یہ قسم گناہ میں ڈال دیتی ہے، اور پھر وہ گناہ اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور داخل کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. تو اس وجہ سے اسے یمین غموس کہتے ہیں. اور جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے ہاں لوگوں کے ہاں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں نا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے نام کی کسی غلط کام پہ قسم اٹھانا، اس کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا مقام اس بندے کے دل کے اندر بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام کو غلط استعمال کر رہا ہے، اور اللہ کا نام لے کر گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، اور اللہ کو گواہ بنا کر وہ یہ کہہ رہا ہے. جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اور اللہ کے نام کی اس کے ہاں اتنی اہمیت بھی نہیں کہ وہ سچ بول لے. یعنی اللہ رب العالمین جو خالق کائنات رب العالمین پوری کائنات کا رب ہے، کیا اس کے ہاں اتنی اہمیت بھی نہیں کہ جب اس کا نام لے تو سچ بول لے؟ ایک بندہ اگر زندگی بھر جھوٹ ہی بولتا ہے، اس کی ساری زندگی، اس کا کاروبار، اس کے اکثر معاملات جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن اگر اسے کوئی کہہ دیتا ہے اعتماد میں لینے کے لیے کہ بھائی آپ قسم اٹھا دو اگر آپ سچے ہو،
تو پھر بھی وہ اللہ کے نام کا پاس بھی نہیں اس کو، اللہ کے نام کا بھی اسے احترام نہیں کہ وہ اللہ کا نام لے کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، عام حالات کے اندر بھی جھوٹ بولے جا رہا ہے، اور قسم کھاتا ہے تو پھر بھی جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو اس بندے کا سچ کہاں نکلے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نعوذ باللہ ایک اعتبار سے زبان حال سے تحقیر ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ سے سمجھا ہی کچھ نہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہے نا، کہا جاتا ہے کہ کسی خان صاحب کو کہا گیا کہ تم خان صاحب یہ اگر تم سچے ہو یا یہ اگر چیز تمہاری ہے تم قرآن اٹھاؤ گے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ قرآن دکھاؤ پہلے کتنا بڑا قرآن اٹھانا ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ قرآن اٹھانے کا مطلب یہ کہ اوپر کر کے نیچے کر دینا، یہ کون سا اس پہ زور لگتا ہے؟ تو کہتے دکھاؤ کتنا بڑا قرآن ہے۔ انہوں نے قرآن دکھایا، کہنے لگے لو یہ ایک قرآن اس طرح کے تو 20 قرآن بھی تو ہم اٹھا لے گا، اس طرح کے تو 20 بھی تو ہم اٹھا لے گا۔ مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن اٹھانے کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ اٹھا کے رکھ دینا ہے، اس کو یہ مطلب نہیں کہ میں اللہ کی جو صفت ہے صفت کلام اس پر میں اس چیز کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کر کسی کی ملکیت یا کسی کے حق پر قبضہ کرتا ہے، وہ زندگی میں اس کا وبال نکل جاتا ہے، زندگی میں ہی اس سے کسر نکل جاتی ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ اس کو اس کی سزا دیتا ہے۔ آخرت میں تو اس کو سزا اگر توبہ نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کا وبال جو ہے اس پر آتا ہے، ضرور آتا ہے، اگر جو ہے وہ فوراً نہیں تو ایک عرصے کے بعد آئے گا۔ اگر کسی نے کسی کی زمین پر جھوٹی قسم کھا کے قبضہ کیا ہے، کسی کے مال پر، کسی کے گھر پر، کسی کی اور چیز پر، پراپرٹی پر قرآن اٹھا لیا ہے یا قسم اٹھا لی ہے، ایک ہی بات ہے، تو ایسے شخص پر وبال ضرور آتا ہے، اللہ کی وہ توبہ طائب ہو جائے اور حقداروں کو حق واپس کر دے۔ تو یہ یمین غموس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اللہ نے اسے ڈرایا ہے۔ قرآن کریم کا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، مکر و فریب کرنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرو، اللہ کی قسمیں اٹھاؤ دوسروں کو دھوکہ ایک دوسرے کو دینے کے لیے۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو اگر تم ایسا کرو گے تو قدم ثابت رہ جانے کے بعد پھسل جائیں گے، قدم پھسل جائے گا۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم برائی کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم نے اللہ کی راہ سے روکا ہے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہارے لیے دردناک بہت عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ علماء نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ جب بغیر کوئی سیاق و سباق کے آگے پیچھے کوئی حدیث نہ ہو کسی صحابی کی، عبداللہ نامی صحابی کی، تو اگر خالی ان عبداللہ آئے تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، من حلف علی یمین یقتطع بها مال امرئ مسلم، کسی نے بھی کوئی جھوٹی قسم کھائی، یقتطع جس سے وہ کاٹتا ہے یعنی لیتا ہے، حاصل کرتا ہے، بها اس قسم کے ذریعے، مال امرئ مسلم کسی مسلمان کا مال، کسی مسلمان آدمی کا مال اگر وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے جھوٹی قسم کھا کر، ہوا علیہا فاجر، اس حال میں کہ وہ اس پہ جھوٹا، جو کوئی بھی کسی چیز پر قسم کھا کر مسلمان کا مال لے اس حال میں کہ وہ جھوٹا ہو، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ سے ملاقات کرے گا وہ اس حال میں کہ اللہ اسے سخت ناراض ہو۔ غضبان کا معنی سخت غصے میں ہوگا۔ فانزل اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بعہد اللہ، اللہ کے عہد، اور اللہ تعالیٰ کی جو وایمانہم اپنی قسموں کے ذریعے، ثمنا قلیلا بہت تھوڑی قیمت، یعنی اس کے بدلے میں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض میں بہت تھوڑی قیمت لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں وعید بیان کی۔ اس طرح کی جو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی یمین غموس جو ہوتی ہے، جھوٹی قسمیں جو ہوتی ہیں، اس کا کفارہ مالی صورت میں تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے، اور جن حقداروں کا حق اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر ہتھیایا ہے وہ حق ان کا واپس کرے گا، وہ ان کا حق واپس کرنا اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا، یہی اس کا کفارہ ہے، مالی کفارہ اس پر نہیں۔ ہم یہاں لکھ دیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے، کیونکہ یہاں سے لگ رہا ہے کہ کوئی بھی کفارہ نہیں ہے، اس میں مالی کفارہ تو نہیں، لیکن توبہ استغفار اور حقداروں کا حق لوٹانا ہے۔ نمبر 3، یمین منعقدہ۔
یعنی ایسی قسم جو معتمد ہے، قابل اعتبار ہے، اور اس پر انسان کی گرفت ہوتی ہے اور اس پر باقاعدہ احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ مستقبل کے کسی فعل کے کرنے یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا، ایسی قسم میں حانف ہونے پر قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ حانف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان یہ قسم پوری نہ کر پائے یا اس کو توڑ دے تو اس صورت میں اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ یہ مطلب ہے حانف کا۔ حانف کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا، یعنی قسم کو پورا نہ کر پانا۔ تو اگر انسان قسم اٹھائے اور اس کو پورا نہ کر پائے تو اس صورت کے اندر وہ اس کا کفارہ دے گا۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر یہ 99 ہے 89، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں مواخذہ کرتا تمہارا تمہاری لغو قسموں پر، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا یا تمہارا مواخذہ کرتا ہے بما عقدتم الایمان، بسبب ان کے جو تم دل سے قسمیں اٹھاتے، یعنی ارادہ کر کے قسمیں اٹھاتے۔ فکفارتہ، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون، کھانا کھلانا عشرۃ مساکین 10 مساکین کو، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے، او کسوتہم، یا ان کا لباس، 10 بندوں کا کھانا یا لباس، او تحریر رقبۃ، یا پھر ایک گردن آزاد کروانا۔ فمن لم یجد، اب جو ان دونوں کی یا ان میں سے کسی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، پھر تیسرے مرحلے کی طرف جائے گا، اور وہ ہے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھے، لم یجد کا معنی نہ پائے گزشتہ چیزیں، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے نام یا اس کی صفات میں کسی صفت کے ساتھ قسم کھا لیتے ہو کسی کام کے کرنے کی، کوشش کرو اس کو پورا کرو، کوشش کرو اس کو پورا کرو۔ اور اگر تم پورا نہیں کر سکتے کسی عذر کی وجہ سے یا اس کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے، تو پھر اس کی حفاظت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا کفارہ دو، اس کا کفارہ دو، ضائع نہ کر دو اللہ تعالیٰ کے نام سے اٹھائی قسم کو، تم ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دو۔ ایسا آپ اندازہ لگا لیں یہاں سے کہ جو انسان مستقبل کے اندر کسی کام کے کرنے کی قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے بھی تو شریعت نے اتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ اس کی تاکید کی ہے، واحفظوا ایمانکم کہہ کر۔ تو اگر جھوٹی قسم کو اللہ کے نام کی کھاتا ہے تو اس کا کتنا وبال ہوگا، آپ اندازہ لگا لیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون، اسی طرح یا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے یا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ جو لیکچر ہے وہ ختم ہوا، جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ قسم کی اقسام پڑھی ہیں، اور اسی طرح غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا، اس کا کفارہ کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ قسم کی اقسام۔ کوئی اگر آپ کے پاس سوال ہے موضوع سے متعلق تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔